والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان یعنی اہل بقیع کے حق میں دعا کیسے کروں، جسے ہمارے ہاں معروف جنت البقیع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یعنی دعائے مغفرت۔ قبرستان میں جو مدفون لوگ ہیں، ہر شخص کے لیے دعا نہیں ہے۔ من المؤمنین والمسلمین، فرما بردار، اہل ایمان، اہل توحید، ان کے لیے دعائے مغفرت، کسی اور کے لیے دعائے مغفرت نہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربہ، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، نہ کسی نبی کو اور نہ اہل ایمان کو یہ جائز کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہوتا ہے، اسلم بیچارہ بہشتی، اسے پہلے ہی بہشت میں پہنچا دیتے ہیں، جیسے بہشت کا ٹھیکیدار ہی ہم ہیں۔ اسلم بہشتی جنت کے اندر، اس نے بے شک زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی ہو، عقیدے کی خبر نہ ہو، بس مر جو گیا تو اب وہ بہشتی۔ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم عذاب قبر سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے، فتنہ قبر سے محفوظ رکھے، یہ دعا ہے۔ اب امی عائشہ کر رہی ہیں قبرستان والوں کے لیے دعا۔ ہم بھی جب گزرتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارے مسلمان موحدین مدفون ہیں، السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ہم بھی کہیں وہاں پر قبرستان پر، یا جب جائیں قبرستان میں اپنے والدین کی قبر پر تو ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور عمومی ہر مسلم مومن کے لیے دعا کریں، یہ حق ہے۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ تعالی ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم کرے۔ آگے کون چلے گئے ہیں؟ فوت شدہ انسان۔ پیچھے کون رہ گئے ہیں؟ ہم لوگ زندہ۔ تو اللہ سے اپنے لیے بھی اور ان مرنے والوں کے لیے۔ جنازے کی جو پہلی دعا ہے نا، اللہم اغفر لی حینا، پہلے اپنے زندوں کے لیے، زندوں کے لیے، و میت، پھر میت کے لیے۔ صحیح مسلم 974۔ عبداللہ بن ابو ملیکہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قبرستان سے واپس آئیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ کہنے لگیں میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورتیں پہلے اللہ کے پیغمبر نے سختی سے منع کر دیا تھا، کیوں کہ اہل شرک ہر وقت قبروں پہ ہی پڑے رہتے۔ جب ایمان، عقیدہ، صحابہ کی تربیت ہو گئی، پھر آپ نے مضبوط دل والی عورت کو جانے کی اجازت دی قبرستان۔ تو امی عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کی، آپ نے فرمایا نا قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ امی عائشہ اپنے بھائی کی قبر پر گئیں، گویا بہن اپنے بھائی کی قبر پر، بی بی خامند کی قبر پر
لیکن حوصلے والے، یہ نہ وہاں جائے اور بے ہوش ہو جائے اور 70 بھی کپڑے بھی اتر جائیں اور برا حال ہو جائے، ایسی عورت کو تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور، کیا آپ کو خبر نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کر رکھا ہے؟ عورتیں نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیٹا کہہ رہا ہے ماں کا، آپ فرماتی ہیں ہاں منع کیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے قبروں کی زیارت کا اجازت دے دی تھی۔ اس حدیث کے تحت ہمت والی عورت قبرستان جا سکتی ہے، اور دعا جو قبرستان کی ہے یا جنازے کی دعائیں ہیں وہ یا اپنی زبان کے اندر بھی، یا اللہ اماں جی کو معاف کر دے، ابا جی کو معاف کر دے، بھائی جان کو معاف، اپنی اردو کسی بھی زبان میں مغفرت کی دو۔ قرآن نہیں پڑھنا وہاں جا کر کہ جا کر سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں، جی 10 قرآن میں نے وہاں ختم کروا دیے، نہ، یہ سارا اسلام کے خلاف۔ امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، وہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، قبر پر بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر، یہ نہیں فرمایا تجھے منع کر دیا، یہ بعد کی بات ہے، پہلے منع کیا تھا بعد میں آپ نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر، صبر کر جا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس نے کہا بغیر دیکھے کہ آپ کا مرا ہوتا تو پتہ ہوتا نا، بعد میں خبر دی گئی کہ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ نے رسول اللہ کو کیا کہہ دیا۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی، اگر کوئی چھوٹا شخص عالم دین کو کوئی بات کہہ دے سخت تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی سے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے جب خبر ملی تو آ کر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پیغمبر میں اب صبر کرتی ہوں، فرمایا اب تو ویسے ہی صبر آ گیا تجھے، کتنا روئے گی، اور ویسے ہی صبر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں میت پڑی ہوتی ہے، جو ہی دفن کرتے ہیں فطرت پر دفن کر کر آتے ہیں، صبر کی ایک مجلس بننی شروع ہو جاتی ہے، حوصلے میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں اب تو ویسے ہی صبر آ گیا۔ اب کیا صبر کیا ہوتا ہے؟ عند صدمۃ العولی، جو ہی چوٹ لگے تو اس وقت صبر، اس وقت اللہ کے ساتھ شکوے اور شکایت، اور بعد میں کہے کہ صبر کرتا ہوں۔ صبر تکلیف کے وقت ہوتا ہے، جب تکلیف ہو اس وقت زبان بند رہے، شکایت نہ ہو رب سے، پھر صبر ہوتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی، شرعی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ پچھلے دن ایک مریضہ آئی، وہ قبرستان چلی گئی مغرب کے بعد، اور وہیں سے پھر اس کو کچھ لگ گئے جن شن، پھر الٹی سیدھی۔ ایسی عورت کو نہیں جانا چاہیے، بناؤ سنگھار میک اپ، اور جا کہاں رہی ہے؟ قبرستان، جہاں کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شرعی آداب رکھ کر، با پردہ پورا خیال رکھ کر کہ میں نے تو وہاں جا رہی ہوں جہاں آخری گھر ہے ہم سب کا، وہاں کس کیفیت میں جا رہی ہوں، پھر اس کیفیت میں تکلیف ہو جاتی ہے ان عورتوں کو، پھر اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں موت کو یاد رکھ، حشر نشر کو یاد رکھ، حشر کی سختیاں، جہنم کی سختیاں، قبر کی سختیاں جو سامنے گڑا ہے، جس میں ابا جی کو بند کر کر آئے ہم، دوست اور احباب کو، امام کو اور مقتدی کو، ہر آدمی نے جانا اس کی سختیاں کو، چہرے پر اللہ کا خوف، للہیت کو، خشیت کو، ڈر، پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ عورت کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ وابیلہ کرے، وہیں پر لپٹ جائے قبر پر، غلط حرکت کرے، پھر قطعاً اسے اجازت نہیں۔ آپ کا کل سوال تھا کوئی ایک، کیا تھا؟ ہاں، وہ دم جو ہم نے جمعے کے دن حدیث سنائی، وہ جو 70,000 افراد ہیں وہ
ان میں کوئی بھی دم کرنے والا نہیں ہوگا، دم کرنے والا، دم کروانے والا، نہ انہوں نے کبھی کسی کو دم کیا اور نہ دم کروایا ان 70,000 میں سے۔ اب وہ اتنی بڑی امت ہے امت محمدیہ، ان میں سے 70,000 افراد ایسے، باقی صحابہ سے کثرت سے دم کرنا، اس کی اجرت لینا، اس اجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دینا احادیث سے ثابت ہے۔ تو یعنی معیار تقویٰ، کوئی بھی بیماری تکلیف ہے میں نے نہیں علاج کروانا، میں نے دم نہیں کروانا اب کسی سے۔ نہیں، تقویٰ کے خلاف نہیں ہوتا، وہ اللہ پر توکل، اتنا تکلیف برداشت کرتے تھے، ہمت اور صبر کہ بس رب نے بیمار کیا۔ ہم افغانستان میں تھے، ایک پارچہ، بم کا پارچہ ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے نا تو ایسے گھوم جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے سارا۔ تو ہمارے ایک ساتھی کو اس نے یہ جگہ ساری پھاڑ دی، بمبارمنٹ ہوئی تو وہ ساری، تو ہم اسے کہتے تھے کہ آؤ اسپتال چلتے ہیں لے کر، میں پشاور لایا کرتے مریضوں کو، کہتے نہیں اللہ نے پھاڑا ہے تو اللہ ہی ٹھیک کرے۔ کتنے مہینے وہ لیٹا ہی رہا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ علاج کے لیے تیار نہ ہوا کہ نہیں۔ ایسے لوگ جو بڑے صابر ہیں، اس قسم کے لوگ، تو وہ اللہ پر توکل کہ میں نے کرنا ہی نہیں، بس میں نے نہیں، خلاف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ نے کثرت سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھلائے ہیں نا، کثرت سے دعائیں سکھلائی ہیں، ہاتھ رکھ کر یہاں جہاں درد ہے دم کرو، یہاں کرو، یہاں کرو، ساری چیزیں بتلائی ہیں۔ بس اللہ پر توکل ہر چیز کا، کسی چیز میں بھی وہ، حالانکہ جو صحابہ دم کرتے تھے ان کا بھی اللہ پر ہی توکل تھا۔ بہتر کیا ہوا کہ پھر دم نہ کرائے وہ صبر۔ ہاں، لیکن ایسا کون ہے آج کل؟ آج کل تو دم کے لیے لوگ، کسی کو ہڈی کا تکلیف ہے تو دم کے لیے، دم، ہر چیز کے لیے دم، اس کے لیے پھر دم کام کرتا ہے، جو آپریشن سے جو اس کو نکال دیا جائے پھر بھی کر جاتا ہے۔ یا ہمارے مسجد کا نہیں تھا وہ اقبال صاحب، یہاں ان کا گھر آپ کے پڑوس میں ہی تھے، تو ان کا بھائی جو ارشاد تھا، وہ سال میں ایک مرتبہ ہفتے کے لیے پیمز میں داخل ہوتا تھا اور اسے انجیکشن لگتے تھے ہائی پوٹینسی کے، اس کا سر کا درد نہیں ٹھیک ہوتا تھا، اور اس کو ہر سال یہ دورہ پڑتا تھا۔ تو میرے پاس آئے تو میں نے عصر کے 7 دن عصر کی نماز کے فوراً بعد، عصر یہیں پڑھنی ہے، میں نے اس کا دم کیا، اللہ نے 4 سال تک دوبارہ بیمار نہیں کی۔ 4 سال کے بعد وہ آیا، شاید درد ہے، میں کہا نماز نہیں پڑھی، کہتے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، سیدھا ہی درد تو پھر ہونا ہے نا، اللہ سے تعلق بھی قائم کرو نا۔ تو ایس قرآن کیونکہ شفا ہے، تو یہ مجرہ میں نے پیس ٹی وی میں بھی لیکچر کے دوران یہ واقعہ سنایا تھا، اور میرے لیے بھی بڑا وہ تھا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر دم کیا، اور پھر وہ دوبارہ پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور سے میں نے وعدہ لیا تھا 7 دن نمازیں پڑھائی تھی سر پہ ادھر، اور کہا تھا نماز نہیں چھوڑنی، تو اللہ نے شفا دے دی تھی۔ دم کرنے والے، کرانے والے لوگ آتے ہیں تو آج کے لیے تو ان کو پھر پکا کرنا چاہیے کہ دم اس وقت تو وعدہ کر لیتے ہیں، جب پھنسا ہوتا ہے نا آدمی، بیمار ہوتا تو کہتا ہے جی بالکل نماز پڑھیں گے، جب ٹھیک ہو جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں نمازوں سے۔ اب میں کوئی ایس ایچ او تو ہو نہیں پیچھے سے پکڑ کر کہوں۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ یہ فلاں صورت فلاں دن پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں نا صورتیں، دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھیں آپ صبح شام تک محفوظ رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 100 دفعہ پڑھیں، شام تک کوئی جن قریب نہیں پھٹکے گا۔ لیکن پڑھتے نہیں ہیں نا، کہتے نہیں پڑھنا نہیں، آپ تعویذ بنا دیں۔ نہیں، یہ تو صبح شام کے اذکار ہے، ویسے تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ، اور میدان عرفات کی بہترین دعا یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب ساری اللہ کی تعریفیں ہیں اس میں، تو اب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں یہ دعائیں۔ سورۃ کاف جمعے کے دن اس کی تلاوت ہے، سورۃ ملک کی رات کو سوتے ہوئے تلاوت ہے، ایسے مختلف صورتیں جس کے بارے میں حدیث میں آ گیا وہ تو بالکل صحیح ہے۔ اور جو لوگوں نے خود ہی ذاتی بنائے ہیں، اگر ان کا مجرب ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کیا اور اس سے شفا ہو گئی،
تو پھر کر سکتا ہے، سنت نہیں اسے کہہ سکتے آپ، دعوت نہیں دے سکتے اس کی، پھیلا نہیں سکتے اس کو کہ جی میں نے تو یہ استعمال کیا کہ میں سورہ فاتحہ. اب ہمارے مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالی جماعت کے پاکستان کے مفتی ہیں، بہت کبار علماء میں سے، وہ کہتے ہیں میں 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور جی ہاں چاروں کل یہ سورۃ بقرہ کی پہلی، میں یہ پڑھتا ہوں، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، وہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ اس سے پچھلے جمعے میں کہیں وہ آئے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں لگا، ورنہ جمعہ وہی پڑھاتے، وہ تشریف فرما تھے تو دل کی تکلیف ہوئی تھی. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جب تک وہ دے ہی رکھے، صحت دے ہی رکھے. بدشگونی والا بھی آپ نے کہا کہ بدشگونی والی کچھ حدیثیں مختلف بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ نے تصریح کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ گھوڑے سے گھر سے، ہاں وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عورت میں نحوست آپ نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ تم نے عورت کو اور گدھے کو برابر کر دیا. عورت کے آگے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کے آگے چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نحوست ہے عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں سواری. تو امی عائشہ بڑی سخت ناراض ہوئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے حدیث سنائی بھی ہے ابن ماجہ میں صبح کے فجر میں، کہ اگر نحوست ہوتی، رسول نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ نحوست ان 3 چیزوں میں ہے، پھر دوسری حدیث میں آگے پیچھے دونوں حدیثیں ہیں سٹیپ وائز. فرمایا اگر نحوست ہوتی، تو امی عائشہ کہا کرتی تھی رسول اللہ فرماتے نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر ان میں ہونا چاہیے تھی، ورنہ نہیں ہے. پھر شارحین کیا لکھتے ہیں کہ جو عورت خامن کو تکلیف دے تو وہ نحوست ہوتی ہے، جو سواری چلے ہی نہ، گھوڑا چلے ہی نہ، نحوست ہوتی. پھر اس کا مطلب معنی پھر یہ کیا گیا نا داندہ در تے پیڑی زنانی. ہاں جی ہاں جی آخری 2 آیات یہ حدیث میں آتا ہے. جمعے والے دن آپ نے پہلی والی حدیث، اچھا یہ نہیں کی، اس میں اگر ہوتی تو یہ ہوتا وہ. اچھا شاید آپ کے سمجھنے میں یا میرے سمجھانے میں کوئی غلطی لگ گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں ایک وطر ہی پڑھنا چاہیے، ان اللہ وطر یحب الوطر، بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو ہی پسند کرتا ہے. وطر ہوتا ہی ایک ہے، معنی یہ ایک ہے. دم کے بارے میں سنا خصوصی دم بھی ہوتے ہیں اور عمومی بھی ہوتے ہیں. ہاں خصوصی دم ہوتے ہیں نا، جو ہمیں خاص پیارے آپ جیسے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر خصوصی محنت کرتے ہیں بیٹھ کے.